صبر کیا ہے، یعنی صبر کو بتایا جا رہا ہے. یہاں صبر کی ابتدا ہے، یہاں صبر کی ابتدا ہے مینا کے میدان میں. باپ نے بھی صبر کیا، ماں نے بھی صبر کی، بیٹے نے بھی صبر کیا. صبر شروع مینا کے میدان میں، اور وہ صبر کا پروان چڑھتا گیا عرصے دراز تک. اور اللہ نے اپنے ابراہیم سے، اپنے خلیل سے ایک بار نہیں آزمایا، کئی بار آزمایا. اگر انسانوں کو آگ میں ڈال دیا جائے تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن بابل کے لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا. کیا آگ جلا دی سیدنا ابراہیم کو؟ نہیں. کیوں؟ کہ ان کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر، نہیں جلا سکی آگ. کتنی اوقات بھی نہیں. اور گردن اسماعیل کٹتی بھی تو کیسے؟ اب وہ پیشانی اب وہ نور محمدی ابراہیم کے پیشانی سے دمکتا اسماعیل کے پیشانی میں پہنچ چکی تھی. اگر اسماعیل کہتے ان کی گردن کٹتی تو دنیا میں ظاہر طور پر نور محمدی کا ظہور کیسے ہوتا؟ میرے مصطفیٰ کو تشریف لانا تھا، اسلام کا پروان چڑھنا تھا، یہ نمازیں ملنی تھی، یہ قربانیاں ملنی تھی، یہ قربانیاں واجب ہونی تھی امت محمدیہ پر. یہ روزے، یہ حج، یہ قرآن، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں کیسے ملتی؟ رب کی نعمتیں ہمیں کیسے ملتی؟ تو وہاں صبر کی ابتدا میرے پیارے مینا کے میدان میں. اب ذرا دیکھو، نبی کے بیٹے اسماعیل بھی ہیں، نبی کے بیٹے اسماعیل ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے مولا حسین کو اپنا بیٹا کہا. الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. مینا کے میدان میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور مہینہ بقرعید کا ہے. تاریخ 10 تاریخ ہے. صبر کی ابتدا ہے. ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اب آؤ پلٹو دوسرے مہینے کے جانب. اسماعیل بھی نبی کے لال، لیکن وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر. صبر کی ابتدا کربلا کے میدان میں بھی ٹھیک 10 تاریخ ہے. نبی کے لال ہے. مینا کے میدان میں بھی قربانی ہے، کربلا کے میدان میں بھی قربانی ہے. دونوں میں فرق، ایک نبی کے بیٹے ہیں، دوسرے امام الانبیاء کے بیٹے ہیں. ایک مینا کے میدان میں نبی کے بیٹے ہیں، کربلا کے میدان میں امام الانبیاء کے بیٹے ہیں. ایک طرف نبی کی بیوی ہیں، نبی کی امی ہیں. کربلا کے میدان میں نبی کی لاڈلی کا بیٹا ہے، جسے مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. ایک طرف کٹنے والے نبی ہیں، ایک طرف کربلا کے میدان میں کٹنے والے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. ایک طرف صبر کی ابتدا، اب کربلا میں صبر کی انتہا اس طریقے سے میرے پیارے کہ میرے حسین نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کی جوانی لٹا دی، اپنے بیٹے علی اصغر کا بچپنا لٹا دیا، اپنے بھانجے اونا محمد کے بچپنا کو لٹا دیا، اپنے بھتیجے قاسم کی جوانی لٹا دی، اپنے بھائی عباس کے بازو کٹا دیے. صبر پہ صبر کر رہے تھے، اور صبر کی انتہا اس قدر بڑھ گئی میرے پیارے، ظالموں نے ارادہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے انہیں جیتنے نہیں دیں گے، ان کے قانون کو بلند ہونے نہیں دیں گے، ان کو نشت و نابود کر دیں گے، اس کے قانون کو بھی مٹا دیں گے. جن کی بنیاد ابراہیم نے اسماعیل کے ذریعے رکھی تھی. اس لیے میرے پیارے نماز لوگ ہی کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ تب نماز آئی نہیں. میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی نمازیں تھی، 5 وقت کی نہیں تھی، نبیوں کی نمازیں تھی، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، کہیں فجر کی. 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی.
جب جب معراج سے لوٹے 5 وقت کی نمازیں امت محمدیہ پر فرض تحفے. اب نماز کی بنیاد تو رکھ دی گئی تھی لیکن نماز کو بھی بچانا. صبر کی بنیاد مینا کے میدان میں رکھ دی گئی تھی, صبر کو بھی بچانا. ماں کے ممتا کو مینا کے میدان میں قرار پایا گیا, کربلا کے میدان میں بھی بچانا. اب پردے اور طہارت کو مینا کے میدان میں بھی سمیٹا گیا. ماں کو معلوم تھا کہ میرا شوہر جو نبی ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہی ہے, لیکن ماں بیٹے کے پیچھے نہیں گئی. کربلا کے میدان میں حضرت زینب پہ معلوم ہے کہ میرا بیٹا لٹ جائے گا, میرا بیٹا اونو محمد قربان ہو جائے گا. کربلا کے میدان میں نہیں گئی. مولا حسین کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں تھی, پیچھے نہیں گئی. مولا حسین کی بہن تھی, پیچھے نہیں گئی. مولا حسین کی بیٹی ام رباب تھی لیکن نہیں گئی. ام لیلا تھی لیکن نہیں گئی. اس لیے مولا حسین نے پہلے پیغام دے دیا تھا کہ میرے پردادا نے مینا کے میدان میں ان کی بنیاد رکھی ہے, جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسے مٹایا نہیں جاتا. اگر کسی کا بیٹا ہو تو اس کا باپ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو میرے بیٹے کے نقش قدم پر چلے تو میں دادا بن جاؤں, پھر اس کی شادی ہو جائے, اس کے بچے ہو جائے تو میری نسلیں چلتے رہے. پھر وہ سوچتا ہے اس کی شادی ہو جائے, بیٹیاں کی شادی ہو جائے, میری نسلیں چلتے رہے. دنیا جانے گی یہ فلاں قبیلے سے ہے, ان کا خاندان یہ ہے, ان کا تعارف یہ ہے, ان کا وقار یہ ہے, یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. انسان اسے مٹانا نہیں چاہتا. یہی تو پیغام دے رہے تھے مولا حسین کربلا کے میدان میں کہ میرے پردادا نے ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے, ابراہیم نے نماز کے وقار کو بلند کیا ہے, ابراہیم نے صبر کو زندہ کیا ہے, ابراہیم نے طہارت کو زندہ کیا ہے, ابراہیم نے پردے کو زندہ کیا ہے. تو یزید کیوں کربلا کے میدان میں حسین کہتے رہے, اے یزید کیوں سن, اگر تو میرے اولاد کو لینا چاہتا ہے تو لے لے, کعبہ کی عظمت جانے نہیں دوں گا. میرے بیٹے کی جوانی کو لینا چاہتا ہے لے لے, قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا. یزید کیوں میرے بھانجے کی بچپنا کو لینا چاہتا ہے لے لے, عورتوں کے زیور کو جانے نہیں دوں گا. اے یزید کیوں میرے بھائی کے بازو کو لینا چاہتا ہے لے لے, لیکن میں نماز کو مٹنے نہیں دوں گا. اے یزید کیوں میرے بھائی کی نشانی کو لینا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے, کاٹنا چاہتا ہے, کاٹ دے لیکن اذان کو مٹنے نہیں دوں گا. اے یزید کیوں یہاں تک اگر مجھے مارنا ہو تو حسین کٹنے کے لیے تیار ہے, لیکن ابراہیم نے جب بنیاد رکھی تھی اور میرے نانا نے جسے سیچا تھا اسے مٹنے نہ دے گا. حسین کون سے اسلام کا بول پیدا. اس لیے میرے پیارے یہ رب کی مرضی ہے, اسے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. نبیوں کی جماعت ہے میرے پیارے, انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں سوچا. کون نبی جن کے پشت میں نور محمدی, جن کے پشت میں نور محمدی ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پردادے لگتے ہیں. اب ذرا سوچو میرے آقا کے بھی دادا, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, اتنے پیارے, کتنے پیار کرتے ہوں گے, ہے نا. اگر ہمارے گھر میں اولاد پیدا نہ ہو اجمیر شریف جاتے ہیں, بزرگوں کی آستانے پر جاتے ہیں نا,
मन्नतें मांगते हैं, 10 साल गुजर जाए फिर औलाद घर में आए तो कितनी खुशी होती है। हर कोई रश्क करता है, हर कोई झूमता है, लेकिन फिर अगर कोई उस बच्चे को पूरा कह दे, उस बच्चे को अगर कोई गलत बात कह दे, माँ तो माँ, घर के सारे लोग ऊपर उलझ पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि तेरा बच्चा बचेगा नहीं, इसे तू रब की बारगाह में कुर्बान कर दे, वो माँ अपने सीने पर हाथ रखकर ये कहेगी कि मैं अपनी गर्दन तो कटा दूंगी रब की बारगाह में, लेकिन अपने बेटे अपने बेटियों पर आंच आने नहीं दूंगी। वो बाप ये कहेगा मैं इसलिए रब की बारगाह में दुआ नहीं मांगा है, इतने लंबे अरसे के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी है तो इसे मैं पालूंगा, बड़े नाज से पालूंगा, बड़ी मोहब्बत से, बड़े ममते से पालूंगा, इसे उदास नहीं होने दूंगा, इसे परेशान होने नहीं दूंगा, इसलिए अल्लाह ने मुझे काफी अरसा के बाद औलाद अता किया है। लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर नबी है, उनके बेटे भी नबी है जो पैदा हुए हैं, अरसा 23 साल गुजर गए हैं तब पैदा हुए हैं, अभी ज्यादा दिन गुजरे नहीं, ज्यादा साल गुजरे नहीं, बशारत हुई ख्वाब में कि इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी कर, अपने बेटे को मेरी बारगाह में कुर्बान कर दे। यानी सबसे ज्यादा प्यारा हो इब्राहिम समझे कि सबसे ज्यादा प्यारा जो मेरे करीब है, मेरे बेटे से बढ़कर कोई प्यारा नहीं हो सकता है, मेरे बेटे से अच्छा दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती है, इसलिए मेरी औलाद ही सबसे प्यारी है। फैसला किया मौला जिसमें तेरी रजामंदी है, उसमें तेरी खलील की रजामंदी है, मैं इसे कुर्बान करूंगा, मैं इसे तेरे बारगाह में कुर्बानी दूंगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले, अब फैसला अटल है, लेकर चले। उनकी अम्मी गुस्ल करती हैं, हजरत हाजरा नहलाती है, दुलाती है, शैतान का दुखुल होता है, शैतान ये कहते हैं हाजरा तुम्हें मालूम है तेरे बेटे कहाँ जा रहे हैं, इब्राहिम लेकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। शैतानों ने कहा था ये बाप बेटे को कत्ल करने के लिए लेकर जा रहा है, इससे कत्ल कर देगा। तो हाजरा ने कहा था क्या ऐसा भी हुआ है जमाने में कि कोई बाप अपने बेटे को कत्ल करेगा, कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पे तलवारें चलाएगा। शैतान ने कहा हाँ ये मसीहत खुदाबंदी है, रब का पैगाम आया है, रब की मर्जी है। अब जरा देखो माँ कितनी प्यारी थी कल की मेरे प्यारे, आज की माएं बहनें नहीं थी, नबी की बीवी थी, नबी की अम्मी थी। हजरत हाजरा ये कहते हैं सुन अगर रब की रजामंदी है तो हाजरा तैयार है, एक इस्माइल क्या अगर 1000 इस्माइल होते तो मैं रब की बारगाह में कुर्बान कर देती, रब की बारगाह में कुर्बान कर देती। अब वो शैतान वहां से चला है, अब वो शैतान कभी इस्माइल के पास आकर बहका रहा है, कभी इब्राहिम को बहका रहा है, हर जगह से जवाब मिल रहा है मेरे प्यारे। वक्त ऐसा भी आया मेरे प्यारे, मीना के मैदान में हाजियों का सफर मीना के मैदान से शुरू होता है, हाजियों का सफर मीना के मैदान में है, कंकड़ी मारना और मीना के मैदान में है मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर, वो मीना का मैदान है, वो चटियल मैदान है। अल्लाह अकबर, बाप है बेटा है, बाप भी नबी बेटा भी नबी, बाप भी नबी बेटा भी नबी, छुरी चलाने वाले वालिद नबी है, जिनके कदम पे छुरी चलेगी वो बेटा नबी है। बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। अब छुरियां चलाने की बारी आई है, बाबा ने अपने बेटे से आंख में आंख डालकर ममता की बातें न जाने क्या से क्या किए होंगे। कहा बेटा मैं तुझे रब की बारगाह में कुर्बान कर रहा हूँ, इसलिए रब की रजामंदी है। अल्लाह अकबर, अगर किसी का बेटा मरने वाला हो, अगर डॉक्टर जवाब दे दे तेरा बेटा 1 हफ्ते में मर जाएगा, उसका बाप ये कहेगा दुनिया से अगर मुझे कुछ भी लाना पड़े तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटे को मरने न दूंगा। डॉक्टर तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, तुझे जो लेना है ले ले, लेकिन मेरे बेटे को मरने मत देना। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब उस लड़के को घर लाया जाए, बाप ये कहेगा बेटा तुझे जो खाना है खा ले, माँ ये कहेगी बेटा तुझे जो खाना है खा ले, पड़ोसी ये कहेंगे भाई तुझे जो खाना है खा ले, तुम्हें जो बातें करनी है कर ले, तुम्हें जो चाहिए मांग ले, इसलिए कि तू चंद दिन का मेहमान है, इसलिए जब तू दुनिया से जाएगा तो खा पी कर जाएगा, मुस्कुराता जाएगा। ये दुनिया वालों की सोच है मेरे प्यारे, लेकिन इस्माइल को मालूम है कि मेरी गर्दन पे आज छुरियां चलेगी, इब्राहिम को मालूम है कि अपने बेटे की गर्दन पे आज हम छुरियां चलाएंगे रब की रजामंदी के लिए, कुर्बानी करनी है। अल्लाह अकबर, न जाने इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह की आंखों में आंख डालकर ममता की बातें, मोहब्बत की बातें न जाने क्या से क्या किए होंगे। इस्माइल तड़पे और कहा पापा ये तेरा बेटा इस्माइल है, एक इस्माइल क्या रब की रजामंदी के लिए जिसमें रब राजी
نہیں رہی ہے, ابراہیم کی چھڑیاں چل رہی ہے, گردنیں نہیں کٹ رہی ہے. ذرا سوچو گردن میں طاقت کتنی ہوتی ہے, ہڈیاں ہیں, کھال ہے, اگر بھدری سے بھدری چھوڑی ہو تھوڑی دیر تک اس پہ چلاتے رہیں گے گردنیں کٹ جائے گی, لیکن مینا کے میدان میں چھری چل رہی ہے, گردن نہیں کٹ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلال آتا ہے, اپنی چھریوں کو ہوا میں پرواز کرتے ہیں, جب وہ چھریاں پتھر پہ گرے تو وہ پتھر دو ٹکڑا ہو جائے. چھریوں کے دھار کا عالم یہ کہ پتھر دو ٹکڑا ہو جائے, لیکن گردن نہیں کٹ رہی ہے, نازک سے گردن کو کاٹ نہیں رہی ہے. اب رحمت الہی جوش میں رب کائنات نے فرمایا سدرا کے مکی جبریل ابھی سدرا چھوڑ جا, جنت سے مینڈا لے کر جا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم میری محبت میں آ کر جسے دراز تک دعائیں مانگ کر پالا ہے, جسے مانگا ہے میں نے عطا کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میری محبت میں آ کر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اللہ اکبر. جبریل امین نے سدرا کو چھوڑا ہے, جنت سے مینڈا لیا ہے. اب اسماعیل کی جگہ پر لا کر لٹاتے ہیں, اسماعیل کو ہٹاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چھری پھر سے اٹھاتے ہیں, اب چھریاں جلاتے ہیں, اب چھریاں جلاتے ہیں, گردنیں کٹی ہے, رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. غیب سے آواز آتی ہے, اے ابراہیم میں نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے, اے ابراہیم میں نے تیری قربانی کو قبول کر لی ہے. اب ذرا اپنی آنکھوں کو تو کھولو. ابراہیم نے جیسے آنکھوں کو کھولا ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ جس بیٹے کو میں نے قربان کیا تھا اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن پہ چھریاں جلائی تھی, وہ بیٹا کٹا نہیں, مسکرا رہا ہے, وہ بیٹا مسکرا رہا ہے. تو یہی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے. اللہ نے جیسے پیغام دیا تھا ابراہیم کی نیت یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو قربان. نعرہ